قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ قرآن کریم کی آیت نفلی صدقات پر مشتمل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اور سوال یہ تھا ما ننفق من اموالنا وأين نضعها، ہم اپنے مال میں سے کہاں خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے فللوالدین کا ذکر آیا، تو والدین کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، والدین اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ سب نفلی صدقات کے سلسلے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری تعالیٰ نے اس سوال کے سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم جو اپنے بچوں سے اور اپنے اخراجات سے زائد ہے جتنا چاہو، جتنی تمہاری اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، کمائی ہے، اس کے اعتبار سے خرچ کرو، والدین پر، اقربا پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو۔ اور یہ سب بھلائی کے، یہ سب مصارف جو بیان کیے ہیں، یہ سب بھلائی کی جگہ ہے، شر کی جگہ پر مال کو خرچ نہ کرو، چونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایسے مقام پر اس کو خرچ کرو جہاں کسی کی ہمدردی ہو، وہ کام آئے، والدین پریشان ہیں، دوستوں کو پارٹی کھلا رہا ہے، باہر پھر رہا ہے، ہوٹلوں پہ گھوم رہا ہے، ان کو دوائی تک سہارا نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یہ بھی اس آیت کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر خرچ کر دیں گے ماں باپ پر، یہ تو دنیا داری ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاف واضح ہو گیا اس آیت سے کیا بے شمار مقامات، اور کیوں نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب تو جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ ہے۔ دونوں کا خوش رکھنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ صرف سماجی بات نہیں ہے، دنیاوی بات نہیں ہے۔ کبھی یہ سمجھو کہ یہ سب خاندانی یا دنیاوی معاملہ نہیں ہے، عین دین ہے، دین۔ ماں باپ پر جو خرچ کرو گے اس کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، خدمت الگ سے ہوگی اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اس لیے یہاں پر جو سوال کیا حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ یہی تھا کہ ہم خرچ کریں۔ ظاہر طور پر یہاں سوال ہے ماذا ينفقون، کیا چیز خرچ کریں، تو اس کے جواب میں یہ بتا دیا کہ کہاں کہاں مال کو خرچ کرنا، یہ نہیں بتایا کہ کتنا خرچ کرنا۔ تو ایک چیز کی طرف اشارہ ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ خرچ کرنے سے پہلے دیکھ لو تم کہاں خرچ کر رہے ہو، اس لیے پہلے مصارف کو بیان کیا، جہاں خرچ کرنا چاہیے اس کو بیان کیا، پہلے مصارف کو بیان کیا کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرنا چاہیے ایسے مقام پر جہاں سے اللہ راضی ہو، جہاں سے باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ والدین پہ خرچ کرو گے اللہ کی رضا حاصل ہوگی،
کمزور ہیں، رشتہ دار ہیں، اقربا، ان پر خرچ کرو گے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ یتیموں پر خرچ کرو گے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ مسکینوں پر خرچ کرو گے، محتاجوں پر، ناداروں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور ایک بات اور ذہن نشیں رکھیں یہاں پر، اس بات کو نہ بھولیں کہ ان تمام اخراجات سے پہلے یہ دیکھ لے کہ تمہارے اوپر قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض ہے تو ان تمام چیزوں سے پہلے واجب ہے، فرض ہے کہ اس قرض کی ادائیگی کرے۔ ابھی قرض کی ادائیگی کی نہیں ہے، نفلی صدقات کرتا پھر رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا۔ جھوٹ بولا، کسی سے پیسے لے لیے ہیں، جس کو عام زبان میں ٹھگی مارنا کہتے ہیں، اب ٹھگی مار کر اس میں سے آدھے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا پھر رہا ہے، تو اس سے کیا ثواب ملے گا بھائی؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھو آپ پہلے، یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ سوالات ہیں، جب تک وہ نہ ہو جائیں گے ہر انسان سے وہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکتا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہے۔ کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، آج اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ سوچتے ہیں آ جائے، جیسا بھی ہے آ جائے۔ قرآن کریم میں سب بیان کیا، حلال مقام کیا ہے، حرام کیا ہے، ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایسی پاکیزگی سے حاصل کرو مال کو، حرام کا شبہ ہو تو اس کو چھوڑ دو، حلال کو اختیار کرو۔ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، عزت اس کے اختیار میں ہے، روزی کی برکت اس کے اختیار میں ہے، یہ سب ہے۔ اگر قرض ہے تو پہلے قرض ادا کرو، یہی ترتیب رکھی ہے سب۔ اگر مر بھی جائیں اور اس کا ترکہ ہے، مال ہے، تو وارثوں میں بانٹنے سے پہلے یہ ہے کہ پہلے دیکھو اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض ہے تو پہلے اس کا قرض ادا کرو، بعد میں وارثین کو دو، یہ سب ترتیب ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم جو بھی خیر کے کام کرتے ہو، بھلائی کے کام کرتے ہو، ایسا نہیں کہ اللہ واقف نہیں ہے، باری تعالیٰ واقف ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بیان کیا کہ خرچ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لو کہ تم اپنی کمائی کو کہاں لگا رہے ہو، کیا یہاں اس کمائی کو لگائیں گے اللہ راضی ہوں گے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی یا نہیں، شریعت کے مطابق چل رہے ہم یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ ساری جمع پونجی بھی خرچ کر دی، سب کچھ لٹا دیا ہے، سب ختم کر دیا ہے، اور محاسبہ کر کے دیکھا کہ کہاں خرچ کیا تو کچھ نہیں ہے، سب ایسی جگہ پہ خرچ کیا کہ مال بھی گیا اور گناہ بھی لازم آیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسی جگہ پر خرچ کرنا کتنا بڑا خسارہ ہے کہ ہاتھ سے کمائی بھی گئی ہے، جمع شدہ مال بھی ختم ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی لازم آیا ہے۔ اس لیے خرچ کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ ہم لوگ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کے سلسلے میں بہت زیادہ کسل ہے، سستی ہے، غفلت ہے، ان کی خدمات نہیں ہو رہی ہیں، پریشان ہیں وہ لوگ۔ بچپن میں جایا، بچے تھے جب، لکھتے ہیں اکابرین بزرگان دین کہ اس کا بھی کم از کم خیال رکھو کہ جب تم بچے تھے تو واپس آتے تھے اپنی ڈیوٹی سے، جہاں پر وہ کھاتے کماتے، تو اس بات کا ضرور خیال رکھتے تھے ہمارے بچوں کو کیا پسند ہے، لے کر آتے تھے اس کو۔ کیا کبھی تو نے بھی اپنی زندگی میں سوچا کہ ہمارے ماں باپ کو کیا پسند ہے، چلو ہم بھی آج کچھ لے کر جائیں؟ نہیں سوچتا۔ والدین، بچے کی تو کیفیت ہوتی ہے، وہ مانگ لیتا ہے، کہہ دیتا ہے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ چیز چاہیے،
والدین تو اپنی دوائی کے لیے کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں بچے کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے، اس لیے سب ہے۔ بہت سارے لوگ، مجھے معلوم ہوا کسی نے بتایا کہ بیٹا ہے اور باپ کو زکوٰۃ دے رہا ہے، بتائیے شرم کی بات ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، ایسا نہیں کہ پتہ نہیں ہے، پتہ ہے۔ دکاندار ہیں، نوکر ہے رکھے ہوئے، تو نوکروں کو زکوٰۃ نوکری میں دے رہے ہیں، بتائیے ادا ہو جائے گی؟ یہ سب ہے، دین ہے، ہونا ہے، دین بغیر سیکھے نہیں آتا، اس کو حاصل کرو، کوشش کرو۔ دنیا میں وقت دیتا ہے انسان، محنت کرتا ہے، راتوں کی نیند کو کھوتا ہے، دور دراز جاتا ہے سفر کر کے، لیکن دین کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں لگتی زکوٰۃ؟ والدین کا رشتہ ایسا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ ایسا ہے کہ جیسے ایک جیب سے پیسے نکالے اور دوسری جیب میں ڈال لیے، اس لیے زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بھائی ہم نے ادھر سے پیسے نکالے، ادھر ڈال لیے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی سے انہوں نے آ کر کہا تھا کہ میرے باپ نے مجھ سے قرض لیا ہے، واپس نہیں کر رہے، نہیں دے رہے۔ فرمایا تیرا سب کچھ کیا ہے؟ تیرا جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرے ماں باپ کا ہے۔ یہ سب اخلاقی بات ہے۔ ہم سب لوگ اپنے معاملات میں، اخلاق میں، ان سب چیزوں میں توجہ نہیں دیتے، اس کی ضرورت ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم جو بھی خیر کے کام کرتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا شور مچاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کو بتاتے پھرو زبان سے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا۔ بہت سارے سب نیکی کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ باری تعالیٰ تمام جانتے ہیں، بندے کی طرف سے سب خبر رکھتے ہیں، وہ کیا بھلائی کر رہا ہے، کیا برائی کر رہا ہے۔ ذرہ برابر شر ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، خیر ہوگی، یہ سب تو قرآن کریم میں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ باری تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ اگر نفلی صدقات کا ذکر نہ ہوتا اس آیت میں تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں تو متعین ہے رقم، کہ کتنی رقم دینی ہے، کتنی رقم میں دینی، کسے کسے دینی ہے۔ سورہ توبہ میں اس کا بیان آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ یہ سب جو ہے نفلی صدقات میں۔ اچھا، یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ سوال تو یہ تھا کہ ہمیں کیا خرچ کرنا ہے، لیکن بتایا کہ کس پر خرچ کرنا ہے، تو 3 آیات کے بعد اس کی تفصیل آئے گی۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بھی زبردستی نہیں ہے کہ تم لوگوں کو کہا جائے کہ تم اتنا ہی دو اپنی کمائی میں سے رشتہ داروں کو، والدین، نہیں، تم دیکھ لو اپنے حالات کیسے ہیں۔ اللہ بھی خوب جانتا ہے کہ تم لوگوں کی کیفیات کیا ہے، تو جو حالات ہوں، جیسا تم کما رہے ہو جو کچھ، تو کم از کم وہ دو، اس سے خوشی ہوگی۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری نوکری کا سلسلہ بھی عنقریب، چونکہ حالات ہی ایسے رہے، ختم ہو گیا تھا، تو ہم اپنے والدین کو کچھ رقم دیا کرتے تھے جب منتھلی تنخواہ آتی تھی، لیکن اب نہیں تھے، تو ابھی بھی ہم کچھ نہ کچھ دے ہی رہے تھے، تو والدین کو بڑی خوشی اس سے ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ رقم جو ہم دے رہے تھے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا جو ہم اپنے کماتے وقت دے رہے تھے، لیکن اس کی خوشی زیادہ ہوئی۔ اور ایک دن انہوں نے کہا، دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ حلال روزی دے، برکت دے، کہ یہ بڑی محبت کی بات ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں کم از کم کچھ تو دے رہا ہے، اس کی کمائی کا ذریعہ بھی نہیں ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا خیال کر رہا ہے۔ یہ سب خوشی ہوئی ان کو۔ تو تھوڑا کمائیں تو تھوڑا ہی دے دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، زیادہ ہو تو زیادہ، لیکن ان کا خیال رکھنا۔ سب کہا کرتے تھے، ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ حج کر لیں یا آپ کی قسمت میں حج ہو، خوش ہو کر مسکرا کر ماں باپ کی زیارت کر لیا کرو،
کیا کہا یہ تو تمہارے بس میں ہے، یہ سب کے بس میں نہیں ہے کہ چلو وہ حج کریں، یہ قسمت میں ہے کہ حج کریں، لیکن مسکرا کر ان کی زیارت کر لیا کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی حج عمرے کا ثواب ہے، ماں باپ کو مسکرا کے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے جی حج تو اب بہت مہنگا ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، حج مہنگا ہو گیا، نماز تو فری ہے، نماز پڑھ لو۔ نماز تو مہنگی نہیں ہوئی، نماز کا تو پیسہ نہیں لگ رہا ہے، سب دین ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو بھی تم خیر کے کام کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔